بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے برگزیدہ پیغمبر کے جن کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ ان کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ آخر آپ کو کیسے مچھلی نے نگل لیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا اور آپ کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ آخر کار آپ نے ایسی کون سی دعا پڑھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے نکال لیا اور آپ کئی دنوں کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے؟ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتائیں گے اور اس دعا کے بارے میں بھی بتائیں گے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے دور کر دیا، اور اس دعا کو جو بھی مصیبت زدہ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے اس کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ یاد رہے کہ قوم بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کو عراق کے مشہور شہر نینوا کے لوگوں کی طرف دینی حق کی دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت فرمائی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 28 سال تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کو ایک عرصے تک دعوت حق دیتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی باتوں پر عمل نہ کیا اور وہ اسی طرح اپنے گناہوں اور برائیوں اور نافرمانیوں میں مبتلا رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور گناہوں سے منع کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سالوں تک اپنی قوم کو دعوت حق کی تبلیغ کی، لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں میں مبتلا رہے۔ اہل نینوا کی اس مسلسل سرکشی اور مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے سخت ناراض ہوئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب الہی کی بددعا کی اور بستی سے روانہ ہو گئے، اور پھر بددعا کرنے کے بعد اس بستی سے باہر نکلے تو چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پر پہنچ گئے، اور وہاں آپ کو مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی نظر آئی جو جانے کے لیے تیار تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوفناک طوفانی ہوائیں چلنے لگیں، اور ان خوفناک طوفانی ہواؤں سے میں کشتی ڈگمگانے لگیں۔ چنانچہ اس ہواؤں کے اندر کشتی ڈوبنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ تو اس وقت تمام ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا کا کوئی غلام اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے، چنانچہ جب تک اس غلام کو کشتی سے باہر نہ نکال لیا جائے تب تک اس مصیبت سے نجات نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے تمام ملاحوں کی بات سن کر اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے قوم کے لیے بددعا کی اور وہاں سے چلا آیا، اور شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہ آیا ہو اور اس وجہ سے یہ آثار نمودار ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاحوں سے کہا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہوا ہوں۔ مجھے کشتی سے نیچے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر کشتی میں سوار ملاح اور مسافر یہ جان گئے تھے اور آپ کو ایک نیک انسان سمجھتے تھے، اور وہ تمام لوگ آپ کی شرافت سے خوب واقف تھے۔ اس کے بعد یہ طے پایا گیا کہ قرآن اندازی کی جائے گی، جس کا نام قرآن اندازی میں نکلے گا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ سب کے رائے کے مطابق قرآن اندازی کی گئی، اور پہلی دفعہ
حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ اس کے باوجود بھی تمام ملاحوں اور مسافروں کو یقین نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری قرآن اندازی بھی کی گئی، مگر ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلتا۔ چنانچہ اس طرح ملاح اور مسافر مجبور ہو گئے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکال دیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگا دی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا، تو اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ ہی نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو بدعا دے کر اس بستی سے چلے گئے تھے، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے عذاب الہی کی پیشگوئی بھی کی تھی، لیکن ان لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، لیکن اب تک تو کوئی عذاب نہیں آیا ہے، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اثرات شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس طرح عذاب الہی کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے عذاب الہی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں توبہ کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ سے اس عذاب الہی کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ کے وحی کے انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ آنے پر نادم تھے۔ تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے خطا کی معافی مانگی اور یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی اکیلا ہے اور میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بری دعا سنی، تو اس دعا کو اپنی برگاہ الہی میں قبول فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دے، اور اس وقت اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے ڈال دیا، اور اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس آزمائش سے آپ کو نجات بخشی۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ کی حالت بہت کمزور تھی اور آپ زمین پر گر گئے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب ہی ایک بیل اگائی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرنے لگے، جس سے آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس جھونپڑی میں رہنے لگے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد وہ بیل سوکھنے لگی، اور یہ ماجرا دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور دکھی ہوئے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس بیل سے محبت کرنے لگ گئے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف ایک وحی بھیجی کہ اے یونس، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت افسوس ہوا، جو کہ ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1,00,000 انسانوں میں سے اس کے علاوہ لاتعداد حیوانوں اور جانداروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ناگواری نہ ہوتی۔ کیا ہم اس کے اوپر اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس بیل کے لیے ہوئے ہو، اور آپ وہی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی قوم کو بددعا کر کے نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہونے میں جلدی کرے اور وہی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا
کہ وہ دوبارہ نینوا جائے اور وہاں پر رہ کر نینوا کے لوگوں کو دینی حق پہنچائے۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نینوا کی طرف دوبارہ تشریف لے گئے، اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح کی سبق آموز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔